وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتی ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو، یعنی تم تو حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا، انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ بڑے پارسا لوگ ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بس ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوا ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اب یہاں ایک دوسری قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، آج حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ جو دریائے اردن کی جو ان سی ترائی تھی، اس میں شام کے جنوب میں یہ قوم آباد تھی، اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ صدوم تھا، اور یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز اور بڑا شاداب تھا، جیسے کل کی ذکر میں گزرا کہ ان کے پاس بھی بڑے باغات اور دولت اور مکانات تھے، میلوں تک پھلدار باغات کا سلسلہ چلتا چلا جاتا تھا، اتنے ان کے باغات تھے۔ تو مگر اتنی دولت، اتنی شان، اتنے باغات پھلوں سے بھرے ہوئے، مگر وہ جو لوگ تھے وہ بڑی کمینہ خصلت یا بد کردار قسم کے لوگ تھے جن سے، اور وہ محفلوں کے اندر بھی جو ان سے وہ گناہ کرنے سے شرماتے نہیں تھے، بلکہ فخر کرتے تھے۔ محفلوں کے اندر گناہ کرنے سے بھی وہ فخر کرتے تھے، اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، اور راہ چلتے مسافروں کو سڑکوں کے اوپر، راستوں کے اوپر تو لوٹنا ایک طرف، بلکہ ان کے ہاں جو مہمان ٹھہرتے تھے وہ اپنے مہمانوں کو بھی لوٹ لیتے تھے، ان کی بھی چیزیں غائب کر دیتے تھے، اور بے شمار ان کے اندر ایسی رذیل اور گری ہوئی حرکتیں تھیں کہ ان کو ہدایت پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، ان کو مبعوث کیا گیا اس قوم کے اندر، اور ان کی گندی جو حرکتیں تھیں کہ یہ راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، گھر
آئے مہمانوں کو ان کی چیزیں غائب کر دیتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک گندی عادت ان میں یہ تھی جو ان سے پہلے کسی اور قوم میں موجود نہیں تھی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور وہ اس میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، مردوں کے ساتھ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ جو ایک غیر طبعی فعل تھا اس سے روکا کہ نہ، یہ کام نہ کرو، شرم کرو، حیا کرو، تم، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جو تم نے ایجاد کی ہے، تم سے پہلے یہ گناہ نہیں تھا۔ یعنی اس قوم نے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ان سی تھی جہاں آپ تشریف لائے، تو اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ مت کام کرو۔ مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا یا کوئی سیکچول ریلیشن یا انٹرکورس کرنا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم۔ تو حسن بیان کرتے ہیں کنز الاعمال اور مختلف کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قوم لوط ہے ان کو 10 عادتوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، اور میری امت میں اس سے ایک عادت زیادہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو قوم لوط ہے ان کو 10 عادتوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، وہ 10 عادتیں ان کے اندر موجود تھیں اس لیے ان کو ہلاک کیا گیا، اور میری امت میں اس سے ایک عادت جن سی ہے وہ زیادہ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ان کے مرد ہم جنس پرست تھے، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، اور مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ غلیل سے شکار کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کنکریاں مارتے تھے۔ چوتھی ان میں ایک گندی عادت یہ تھی کہ وہ حمام کے اندر کھیلتے تھے، جس کو آپ کیا کہہ لیں، باتھ رومز کے اندر وہ دف بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، داڑھی کٹواتے تھے، داڑھی چھوٹی کرتے تھے اور مونچھیں بڑی کرتے تھے، مونچھیں لمبی کرتے تھے، لمبی مونچھیں رکھتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیٹی مارنا بھی یہ ناپسندیدہ عمل کے اندر، اور تالیاں پیٹتے تھے اور ریشم پہنتے تھے۔ تو یہ 10 چیزیں ان میں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت میں ان سے ایک عادت زیادہ ہوگی اور زیادہ ہوگی۔ یہ وہاں تو یہ نا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا یا اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا تھا، مگر میری امت میں ان سے ایک عادت زیادہ یہ ہوگی کہ عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی، عورت کے ساتھ جو ان سے سیکشول ریلیشن رکھے گی اپنا جو ان سے۔ تو یہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو کام تھا، یہ ایک ایسا کام تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو، کرنے والے اور وہ جو بھی عمل دونوں کر رہے ہیں ان دونوں کو قتل کر دو جن سے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے اپنی امت کے اوپر، وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ کہیں یہ نہ، اور آج دنیا کے اندر آج بھی یہ عمل جان سا ہے، بلکہ اب تو بعض ممالک نے اس عمل کو ویسے ہی نیشنلائز کر دیا، اور وہاں پر یہ جو اسپیشلی جو LGBTs ہیں، لیسبین ان عورتوں کو کہتے ہیں جو عورت سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے، گیز جو مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، اور بائیو سیکچول جو مرد اور عورت دونوں کے اندر دلچسپی رکھے، اور مرد دونوں کے اندر دلچسپی رکھے، اور ٹرانسجینڈر جو شیمیلز ہیں۔ تو LGBTs کے آج باہر یورپ کے اندر میں علاقے دیکھ کر آئی ہوں، باقاعدہ علاقے انہوں نے ڈیفائن کر دیے ہیں کہ یہ LGBTs کے ایریا ہیں، اور کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، ان کو کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا، ان کو جو ان سے مانچسٹر کے اندر، لنڈن کے اندر وہ علاقے بن گئے ہیں جو ان سے ان کی، کہ وہاں پر
گیز بھی ہیں، یہ لیسبین کا ایریا ہے، یہ گیز کا ایریا ہے، یہ فیمیلز کا ایریا ہے، یہ بائی سیکچول کا ایریا ہے، اور ان کو جو پروٹیسٹ کرے گا یا کرٹیسائز کرے گا الٹا اس کے اوپر وہ کیس کر دیتے ہیں، اور اس کو اس کی چیزیں جو ان سی ہیں اس کے اوپر ریسٹرکشنس لگا دیتے ہیں جو ان سے. تو یہ تو اب دنیا کے اندر یہ جو شیطانی کاموں کے مرکز ہیں، یہ تو دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف شہروں کے اندر ان کے مختلف علاقے بن گئے ہیں. تو کم و بیش یورپ آپ جا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ لوطی کی حد کیا ہے؟ فرمایا اس کو شہر کی سب سے اونچی عمارت سے نیچے پھینک دو. جو شہر کی سب سے اونچی عمارت ہو اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو اور اس کو سنسار کر دو جن سے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، علامہ محفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی لکھتی ہیں کہ اس فعل کی سزا میں امام احمد سے بھی مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کمارہ یا شادی شدہ ہو اس کو سنسار کر دو. اور حضرت علی، حضرت ابن عباس، جابر بن زید، عبداللہ بن معمر اور زہری کا بھی یہی مسلک ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرد سے اپنی جسمانی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ دونوں زانی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق سے ایک روایت ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اور ایک روایت میں کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، ایک روایت میں کہ اس کو شہر کی سب سے اونچی والی عمارت سے نیچے پھینک کر پھر اس کو سنسار کر دیا جائے. تو یہ چیز حضرت لوط علیہ السلام بہت کوشش کرتے رہے، مگر ان کی کوشش جو سی ہے وہ کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام جو سی ہیں 950 سال تبلیغ کرتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا کیا 950 سال اور چاند لوگ. اور اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، تب حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے بڑی کوشش کی، مگر ان لوگوں کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی اور وہ اس عمل سے باز نہ آئے. جو مردوں سے بدفعلی کرتے تھے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے تھے، ان کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی. تو پھر ان پر آگ اور پتھروں کی ایسی تباہ کن اور خوفناک بارش کی گئی کہ وہ بالکل سیاہ بنا کر رکھ دیے گئے. اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا، آگ کی اور پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کو کوئلہ بنا دیا گیا. اور آج بھی بحر مردار جو اردن کے اسی علاقے میں، اس کو آج بھی بحر لوط کہا جاتا ہے. اور جو آرکیالوجیکل کمپنیز ہیں جون سی، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جگہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا اور وہ آگ اور پتھروں کی بارش کی گئی تھی اور اس زمین کو ہی الٹ دیا گیا تھا. تو وہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ اس بحیرہ کے گرد و نواح میں اور اس برباد شدہ قوم کے ان کو کچھ آثار ملے ہیں. تو اس علاقے کو جس وقت اس کے اوپر یہ تباہی آئی تھی، اس کا جو سا زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 21 صدیاں پہلے ہے، تقریباً 2061 سال پہلے کا وہ زمانہ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. سو ہم نے ان پر پتھر برسائے تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ اصل میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی، اور انہوں نے دلیری سے بے باک ہو کر اس بے حیائی کے کام میں وہ لگے رہے کہ مرد سے اپنی خواہش نفس کو پوری کرتا، تو ان کا اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب آپ دیکھیے کیا انجام ہوا. تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اپنا پر ان شہروں کے نیچے، جن شہروں کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، ان شہروں کے نیچے انہوں نے اپنا پر داخل کیا اور اس زمین کو اکھاڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے اور مرغیوں کے چیخو پکار کی آواز سنی، اور پھر انہوں نے بلندی سے اس زمین کو پلٹ دیا
اور ان پر پتھروں کی کنکریاں برسائی گئیں اور پتھروں کی بارش ہوئی اور آگ کی، جس سے ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے کوئلہ بنا کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ ہاں اس میں ایک فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، جو آپ کے کچھ لوگ ماننے والے تھے، سوا ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہو گئی، وہ نافرمانوں میں سے تھی، کانت من الغابرین وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔